میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ کوہٹا میں شدید بارش، کلاؤڈ برسٹ کے باعث علاقے میں شدید سیلاب آ گیا۔ کئی گھروں میں پانی داخل، ذرائع کے مطابق سیلاب کے باعث ایک بچی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ کوہٹا میں کلاؤڈ برسٹ، شدید بارش، علاقے میں سیلاب آ گیا۔ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ کوہٹا میں پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایک بچی کے جاں بحق ہونے بھی کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ کوہٹا میں کلاؤڈ برسٹ، شدید بارش، علاقے میں سیلاب آ گیا۔ اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایک بچی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اور کوہٹا میں کلاؤڈ برسٹ، شدید بارش، علاقے میں سیلاب آ گیا۔ اس وقت اہم خبر سے آگاہ کریں کہ کوہٹا میں پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایک بچی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ کوہٹا میں کلاؤڈ برسٹ، شدید بارش، علاقے میں سیلاب آ گیا۔ کوہٹا پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا۔ ایک بچی کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ ناظرین، کراچی سے خبر شامل کریں۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے لاشیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ رات کے تک ملبے مزید 2 افراد لاشیں نکال لی گئی ہیں اور جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ کئی زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اپنے پیاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھر والے بے قرار ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو عابد شیخ کے مطابق سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ اب بھی موجود ہے۔ کراچی میں 588 عمارتیں مخدوش ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ مخدوش عمارتوں میں سے 456 عمارتیں ضلع جنوبی میں واقع ہیں۔ ضلع جنوبی کراچی کا قدیم علاقہ ہے جہاں پرانی عمارتیں موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر عمارتیں انتہائی مخدوش حالت میں ہیں۔ سعید غنی نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ میں 16 مخدوش عمارتیں خالی کرائی گئیں، لیکن کچھ انتہائی مخدوش عمارتیں ایسی ہیں جن میں رہائش پذیر افراد نے انخلا سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم طاقت کے زور پر ان عمارتوں کو خالی کراتے ہیں تو اس پر تنقید ہوتی ہے، تاہم اب انہوں نے کہا کہ وہ تنقید کی پرواہ کیے بغیر مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا ہے کہ حکومت تعلیم، پانی اور صحت جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اقتدار میں کیوں بیٹھی ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ناک تلے غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ادارہ خود تسلیم کرتا ہے کہ 500 سے زیادہ عمارتیں مخدوش ہیں، لیکن صرف نوٹس جاری کر کے جان چھڑائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں ادارے تباہ ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کرپٹ حکمرانوں نے کراچی کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہاں ڈی سی سے لے کر ایس پی سی سے لے کر کے ڈی اے، کے ایم سی، ایم سی، این ڈی اے، ایم ڈی اے، کون سے اداروں کے بارے میں بتائیں یار؟ کون سے ادارے؟ سارے ادارے برباد کر چکے ہیں اس شہر کے یہ لوگ، پورے صوبے کے برباد کر چکے ہیں یہ لوگ، اور کلیم کرتے ہیں جی ہم بڑی اچھی حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کہانی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ جو سندھ حکومت ہے نا، بسد احترام میں کہہ رہا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یہ سندھ حکومت آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ کی پارٹی کا وزٹنگ کارڈ ہے۔ آپ کو کسی کو اگزامپل دینی ہوتی ہے تو آپ سندھ حکومت کو کوٹ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 17 سالوں سے آپ کی حکومت ہے جناب۔ یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے، آپ کی جماعت کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے کہ یہ کس انداز سے سندھ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا ہے۔ وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیل داس کوستانی نے لیاری میں منہدم ہونے والی عمارت کے مقام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور متاثرین سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ کھیلدان کوستانی نے بتایا کہ یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، لیکن وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ملبے تلے دبے تمام افراد کو باحفاظت نکالا جائے۔ کیا ہونا جو وفاق کی ذمہ داری وہ پوری کرے گی۔ میرے خیال میں پہلی جو ذمہ داری وہ سندھ حکومت کی ہے، وہ جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اس وقت ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ریسکیو بھی جاری ہے۔ ایک جو جان ہے وہ قیمتی ہے۔ پہلے تو یہ اس کے بعد اس پہ بات کی جاتی ہے کہ کس کی غفلت ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب سانحات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ پلاننگ بھی بعد میں ہوتی ہے۔ اصولاً جو آپ کہہ رہے ہیں متبادل پہلے دینا چاہیے تھا، یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا، اور بھی جو بلڈنگ ہے کوئی اور سانحہ ہو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے، اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف وڈیالہ جیل جا کر بانی پیٹی ایسے نہیں ملیں گے، یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ اب ہمیں قومی اسمبلی میں واضح اکثریت مل گئی ہے، لیکن مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا یاد رہے گا۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی۔ پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں مانگی۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو بھارت کو وہ سبق سکھایا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، بھارت کے 6 طیارے گرائے، جنگ نہیں
ہم چاہتے ہیں مگر اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کے معاہدے کیے، ایرانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا سچا دوست پاکستان ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگے، شہداء کے جنازوں میں پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ ان کو اچھا وقت آپ کے ہمسایہ ملک نے جو اپنی ایک یعنی جنگ شروع کی، وہ ہواؤں میں بھی اور فضاؤں میں بھی اس کی بہت بری حالت ہوئی، اور ان کے 6 طیارے جو 6 جیٹ فائٹر جسے کہتے ہیں وہ زمین بوس ہوئے۔ اپنا جو ایرانی مسلمان بھائی ہے، ہماری کامیابی کے بعد جو ان کو جو مشکلات آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ریئل فرینڈ ہے، جو اصل سچا دوست ہے، وہ پاکستان ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمارے الائز ہیں، جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا۔ کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی کا آصف زرداری کو ہٹانے کی افواہوں پر رد عمل۔ آصف زرداری کو صدر مملکت سے ہٹانے کے سوال پر کہا، حکومت، سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلی بار اکٹھی ہے، جس سے بعض افراد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حکومت، ملٹری اور ایوان صدر سب ایک پیج پر ہیں۔ جو لوگ حکومت کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے وہ اس قسم کے پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عوام سے درخواست کی کہ سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور 2 دن سیاست سے دور رہیں۔ سندھ کے اضلاع شکارپور، کشمور اور کندکوٹ کی صورتحال پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر ڈاکوؤں کا بندوبست کریں۔ وہ ساری اکٹھی ہے تو لوگوں کو تکلیف، سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ اس لیے پہلی دفعہ پولیٹیشینز، گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ 2 دن پولیٹیکل باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ ہمارے اپنے ساتھیوں نے بجٹ پیش نہ کرنے کی سازش کی، پھر بجٹ پاس نہ ہونے کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ بجٹ نہ پاس ہوتا تو ہماری حکومت ختم ہو جاتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کے صحافیوں سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت مضبوط ہے، کوئی رکن اسمبلی چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ جسے شوق ہے تحریک عدم اعتماد لا کر دیکھ لے، گورنر خیبر پختونخوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا اور کہا اپنی کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کا حق چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 11.5 کروڑ روپے کی رقم بسکٹوں پر نہیں، 400 کلاس 4 ملازمین کے کھانے پر خرچ ہوئی۔ اگر اخراجات کیے ہیں تو 250 ارب روپے کی بچت بھی کی ہے۔ ایک بہت بڑی کیپیسٹی موجود تھی بہت سی چیزوں کے اندر جو کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی جب ہم نے ریزلٹ دیکھے کچھ چیزیں کر کے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پوٹینشیل بہت زیادہ تھا ہماری سوچ سے بھی، اور پھر اس لیے ہم نے مزید کام شروع کیا کہ ہم اس میں مزید کام کر کے پوٹینشیل کو مزید بھی اس سے اپنی عوام کے لیے اور صوبے کے لیے وہ چیزیں نکالیں کہ جو ان کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں۔ جب میں چیف منسٹر بنا، میں نے اناؤنس کیا کہ 1 سال کے اندر کوئی بچہ مجھے بغیر بینچ کے اور اسٹول کے نظر نہ آئے، لیکن آج میں کھڑا ہوں یہاں پر، میں مکمل نہیں کر سکا۔ وجہ بیڈ گورننس، بار بار پیسہ لگائی جا رہے ہیں، ٹیکس پیئر منی لگائی جا رہے ہیں، اور آج بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے فرنیچر چاہیے، تو خدائی قسم جو مجھے بل دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے تو اتنا پیسہ ہے کہ جیسے میرے کسی اسکول میں ایک کرسی بھی نہ ہو۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ایک بار پھر سر اٹھانے لگے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن مشال یوسفزئی نے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے۔ مشال یوسفزئی نے شیر شاہ کی 9 اور 10 مئی کی ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ انہیں اتنا بڑا ریلیف کیسے مل گیا۔ مشال یوسفزئی نے سوال کیا کہ جب پارٹی کے اہم رہنما روپوش ہیں، کارکن جیلوں میں ہیں اور حسان نیازی کو اسی ویڈیو پر 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے تو کچھ افراد کو چھوٹ کیوں دی گئی؟ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کا اسپیکر آفس کے جرمانوں کے خلاف احتجاج، سیکریٹری پنجاب اسمبلی کو خط ارسال کر دیا۔ خط میں لکھا گیا کہ اسپیکر آفس کے ریکوری نوٹس اپوزیشن کے خلاف سازش ہے۔ نوٹس اور کارروائی اسپیکر آفس کی طرف سے بدنیتی اور جانبدارانہ ہے۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اسپیکر آفس کی طرف سے ایکشن لینے سے پہلے ہمیں نہیں سنا گیا، آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے ثبوت بھی نہیں دیے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے حکمران پارٹی کا نمائندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اپوزیشن ارکان نے اسمبلی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی تردید کر دی۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारती झूठ बेनकाब हुआ, इसलिए अब कह रहा है कि वो अकेला था, भारत बेनकाब हो गया, इसलिए ऐसे बयान दे रहा है। भारत के खिलाफ जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी है। भारत के खिलाफ जंग के दौरान चीन की सिफारती हिमायत हासिल थी। चीन से दिफाई साजो सामान लेते हैं, JF-10 JF-17 भी लिए। राफेल तैयारे गिराने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल हुए वो भी चीन से लिए। तुर्किया दोस्त मुल्क है, इससे भी अहम असलहा लेते हैं। किसी मुल्क से असलहा लें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जंग में शामिल था। भारत के पास फ्रांस के तैयारे और हमारे पास इनके आबदोजे हैं। हम अमेरिका से भी दिफाई साजो सामान खरीदते हैं, क्या पता इनका भी असलहा इस्तेमाल हुआ हो। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर इस वक्त शदीद अफरा तफरी मची और गम गुस्से की लहर दौड़ गई जब काबिज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहर्रम हराम के जुलूस के दौरान रास्तों पर अवेज़ा बैनर्स बज़ोर ताकत उतार दिए। शुरकाई जुलूस ये देखकर सख्त मुश्ताइल हुए और उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज सूरत हाल देखकर घबरा गई और उन्होंने मजबूरन उतारे गए बैनर्स दोबारा लगा दिए। शुरकाई जुलूस इसके बाद मुकर्रर रास्तों से होते हुए मंजिल की जानिब रवाना हो गए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में नया ट्रेंड चल पड़ा। सोशल मीडिया पर मराठी नहीं सीखूंगा का ऐलान करने वाले सरमायाकार सोशल मीडिया के दफ्तर पर महाराष्ट्र निर्माण सेना के कारकुनों ने हमला कर दिया। पथराव करके दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से धमकियों ने केडिया को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र निर्माण सेना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मनोज चौहान ने धमकी दी थी कि महाराष्ट्र में रहकर मराठी न बोलने का घमंड न करें। पार्टी रहनुमा संदीप देशपांडे ने भी केडिया को वार्निंग देते हुए कहा कि अपना कारोबार संभालें और महाराष्ट्र की तहजीब का एहतराम करें, वरना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वाक़या करबला उम्मत मुसलमान के लिए अजीम सबक है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, वाक़या करबला हमारे लिए एक सबक है, हम इसे अपनी ज़िंदगियों का महवर बनाकर अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक ढालें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज गज़ा के अंदर भी एक करबला बना हुआ है जहाँ 70,000 से ज़्यादा मुसलमान मर्द, ख़ातीन और बच्चे शहीद हो चुके। आलम इस्लाम एक बार फिर खामोश तमाशाई बना हुआ है। उन्होंने कहा कि करबला का पैगाम हमें यह सिखाता है कि जुल्म जबर के खिलाफ डट जाना ही हकीकी इस्लाम है। उनका कहना था कि उम्मत मुसलमान को चाहिए कि वो मजलूमों के साथ खड़ी हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो या कहीं और। ख्वाजा आसिफ ने आलम इस्लाम से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन के मजलूम आवाम के हक़ में मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करे और जुल्म के खिलाफ अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान के लिए एक और काबिल फ़ख्र संग मील आयशा हबीब को जनूबी कोरिया में होने वाले स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम 2025 के लिए मुंतखब कर लिया गया है। आयशा हबीब ने स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम 2025 के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी बनकर तारीख रकम कर दी है। इनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। आयशा का सफ़र मेहनत और जज्बे का सबूत है। इसका इंतखाब साबित करता है कि पुराज़म अफराद के लिए आसमान हद ही नहीं है। आयशा खलाई साइंस में रोशन दिमागों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।